حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے. ہائے ہائے، سمجھو حدیث کو، کیا ہی خوبصورت حدیث ہے. ہم تو مجنون بن چکے ہیں. کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی. کیسے کیسے موتی اس میں پڑے ہوئے ہیں، جنت کے موتی ہیں. دنیا بھی بنا دیں، آخرت بھی بنا دیں. قرآن کی ایک ایک آیت دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. حدیث، ایک ایک حدیث دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. لیکن جس طرح سے جینا تھا ہم نے اس طرح سے جینا چھوڑ دیا. جس چیز کو پڑھنا تھا اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. جس چیز سے محبت کرنی تھی اس سے محبت کرنا چھوڑ دی. او میرے بھائیو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر تجھے مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں کوئی شخص چاہتا ہے اللہ جل شانہ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرمائے، بغیر کسی کے راستہ بتائے ہدایت عطا فرمائے. کوئی تم میں سے ایسا ہے چاہتا ہو کہ اللہ اس کے اندھے پن کو دور فرما دے اور اس کی نگاہ کو کھول دیں؟ تو فرمایا جو شخص بھی یہ سب چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، امیدوں کو مختصر کرے. اللہ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرمائیں گے، بغیر کسی کے راستہ دکھائیں گے. اللہ اس کے اندھے پن کو دور فرمائیں گے اور ہدایت سے اس کو بھر دیں گے. دنیا کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی کثرت اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے، اس لیے کہ خواہشات حق سے ہٹا دیتی ہیں اور امیدوں کا طویل ہونا وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور بھی ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے، ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آئے سفیان ثوری فرماتے ہیں، زہد جبہ پہننے کا نام نہیں، زہد امیدوں کے مختصر کرنے کا نام ہے. زرارہ اوفی انتقال فرما گئے تو ان کو خواب میں کس نے دیکھا تو پوچھا کہ سب سے بڑا ہوا عمل کیا ہے اور سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیدوں کو مختصر کرنا اور توکل. یہ ایسا عمل ہے جو ہر چیز سے بڑا ہوا ہے.